اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، ہمارا آج کا جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلمان اور کافر میں فرق۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جو لفظ ہے وہ لفظ مسلم سے نکلا ہے۔ مسلم کے معنی ہے جھکنا، قبول کرنا، سرنڈر کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اور کافر جو لفظ ہے وہ لفظ کفر سے نکلا ہے، اور کفر کے معنی ہے انکار کرنا۔ کس چیز سے انکار کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ تزکیہ کرنا ہے اپنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک پورا کا پورا الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن آیتوں کو خود پر اپلائی کرتے ہیں، عملی طور پر ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے، اور کن آیات کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی ایک آیت سے بھی انکار کرنا جو ہے وہ کفر کے معنی میں آتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا قرآن کو اپنایا ہے اور کتنا قرآن کو پس پشت ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم جانیں گے اسلام کی ڈیفینیشن۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جھکنا، امن اور سلامتی، یہ اس کا جو ہے میننگ ہے، جھکنا اور امن اور سلامتی۔ اس کی تعریف جو عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں وہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ یعنی کہ عام لوگوں کا ایک نظریہ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے لحاظ سے اس کی کیا تعریف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا راستہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا یا نازل کیا تاکہ وہ عین فطرت کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فطرت اللہ اللاتی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ 30ویں پارے کی 30ویں آیت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہ ہے، یہ ایک فطرت کا دین ہے، یعنی کہ ایسا جو نیچرل ہوتا ہے نا، نیچرل چیز ہے یہ، ایک نیچرل، اس میں یعنی کہ کوئی چینج نہ ہو، ایک نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ یعنی کہ ایک اسلام کے جو بنیادی عقائد میں جو چیز شامل ہے ان میں ہمارا جو ایمان جن چیزوں پر ہونا چاہیے وہ ہے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اس کے یکتا ہونے پر ایمان رکھنا۔ اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا ہوا۔ اب آگے ہے رسولوں پر ایمان۔ اور رسولوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ اب تک کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے ہمیں جو بھی تعلیمات دی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغامات انہوں نے ہم تک پہنچائے، ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اب جو دکھائی ہی نہیں دے رہی اس پر بھی ایمان رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس پر جو ہمیں چیز نظر آتی ہے نا، وہ تو ہم ٹھیک ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ایک مخلوق ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اس پر ایمان لانا ہی اصل عقیدہ اور ایمان ہے۔ اب آگے آ جاتی ہیں آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر، اپنے رسولوں پر نازل فرمائی،
یا ان میں کچھ جو مشہور کتابیں ہیں وہ سب جانتے ہیں، میں ریوائز کر دیتی ہوں: زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید۔ ان سب پر ایمان لانا اور ان میں جو کچھ بھی ہے ان پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ان کتابات میں دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ہماری رہنمائی کے لیے چونکہ اب قرآن پاک موجود ہے، اس لیے پچھلی کتابوں کے بہت سے ایسے حکم ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، تو ہمیں رہنمائی صرف قرآن پاک سے حاصل کرنی ہے، لیکن ایمان ہمارا ان تمام کتابوں پر ضروری ہے۔ اب آتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا جب جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سب کا حساب ہوگا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ یعنی کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی، اس زندگی کے بعد ایک دن آئے گا، جزا اور سزا کا وہ دن ہوگا، اس دن فیصلے کیے جائیں گے، میزان ترازو قائم کیا جائے گا، اور سب کو جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جن کے برے اعمال ہوں گے معاذ اللہ ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہے تقدیر پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثر ہم کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں لیکن وہ ہم سے ہو نہیں پاتا اور وہ برا ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہو جائے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرتے بھی نہیں اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز پر ایمان لانا، کیونکہ وہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے میں بھی وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر یہ کام مکمل ہو گیا تو یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، تو وہ کام نہیں ہو سکا، اور ایک کام ہم کر ہی نہیں رہے تھے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، لیکن وہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو گیا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور وہ ہو گیا۔ تو اس طرح ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کا نظریہ کیا ہے اسلام کے بارے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ حادثاتی طور پر اس دنیا میں آیا ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سائنسی طور پر کوئی بگ بینگ ہوا، یونیورس بنے، پلانٹس بنے، کسی ایک پلانٹ پر ایک ایسے ہی انسان بنا، اور اسی طرح یوں ہی انسان سے انسان بنتے گئے، اور پھر یہی انسان ایک دنیا کو چلانے لگ گیا۔ کسی بھی مذہب چاہے وہ جو بھی ہو، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئے، مطلب وہ کس لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے، لیکن کیوں آئے، اس بات کا مقصد، یعنی کہ انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس بات کا جواب صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، خواہ وہ پاکستان سے ہو، جیسے لائک اب ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ پاکستانی ہے یا نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، پھر چاہے وہ انڈیا سے ہو، وہ عرب سے ہو، وہ ترکی سے ہو، وہ انڈونیشیا سے ہو، ملائیشیا سے ہو، امریکہ سے ہو، وہ جہاں سے بھی ہو، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان، اسلام تو نام ہی امن اور سلامتی کا ہے نا، تو ہم نے اس سے پیار اور محبت سے پیش آنا ہے۔ اب میں لاسٹ میں اسلام کے ارکان بتاتے چلوں، ویسے تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے وہ ہیں کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ شریعت نے ایک وہ فکس کر دی ہے، یعنی کہ جتنی آپ کی انکم ہوگی نا اس حساب سے شرع انہوں نے منتخب کر دی کہ اتنی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مال میں سے، تو اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا اور حج کرنا، اور وہ بھی صاحب استطاعت، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک بار اپنا یہ میرا یہاں تک کا آج کا جو لیکچر تھا، اب میں اس کو ایک بار ریوائز کر دیتی ہوں مین پوائنٹس کو۔ ہم نے سب سے پہلے مسلمان اور کافر میں فرق سمجھا۔ مسلمان کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، جھکنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اور کافر کا مطلب ہے، کافر کا لفظ کفر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اور اسلام کا مطلب کیا، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، جھکنا، امن اور سلامتی۔ اور
اسلام جو ہے وہ انسانی فطرت پر ہی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت پر ہی انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل دین ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے بنیادی عقائد اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو غیر مسلموں کا رویہ ہے وہ کیسا ہے کہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ انسان حادثاتی طور پر دنیا میں آیا ہے، کوئی بگ بینگ ہوا ہے اور یونیورس بنی اور پلانٹس بن گئے، اس طرح انسان سے انسان بنتے گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے، پیار، محبت، امن، اور یعنی کہ پیار سے ہمیں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، خواہ وہ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، عرب سے ہو، ترکی سے ہو، انڈونیشیا، ملائیشیا، جس مرضی ملک سے ہوں، صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی 5 ارکان کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا، حج کرنا۔ صاحب استطاعت لوگوں کو حج کرنے کا حکم ہے۔ یہ میرا آج کا اب تک کا لیکچر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، دین کا صحیح فہم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو جزائے